جو لوگ اپنے حق پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی ہارتے نہیں ہیں، جیت ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے، اور انشاءاللہ آپ بھی جیتیں گے، آپ کبھی نہیں ہاریں گے، آپ کے ساتھ ہم ہیں، آپ کے ساتھ ہزارہ ہیں۔ ہم امن پر یقین رکھتے ہیں، پرامن جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں، ہم کسی قسم کی توڑ پھوڑ پر یقین نہیں رکھتے، کسی قسم کے تشدد پر یقین نہیں رکھتے، ہم پرامن ہیں۔ آج 7واں دن ہے، ہم پرامن ہیں، ہم پرامن رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ سارے وہ فیوچر ڈاکٹرز ہیں، کسی کے ہاتھ میں پتھر نہیں دیکھیں گے، ہم پین ہوں گے ہمارے ہاتھ میں، قلم ہوں گے ہمارے ہاتھ میں، پتھر نہیں دیکھیں گے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں دیکھیں گے۔ ہم پرامن جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ آئین پاکستان ہمیں یہ اختیار دیتا ہے، آئین پاکستان ہمیں یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر ہمارے سے ناانصافی ہو رہی ہے تو ہم اس ناانصافی کے خلاف آواز بلند کریں، ہم اس ناانصافی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں، احتجاج کریں۔ ہم اسی ناانصافی کے خلاف 3 دن ہمارے شیخ رشید صاحب ہمیں آپ کی وہ تقریر یاد ہے، آپ سے زیادہ پرامن ہے، جب آپ نے یہاں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا آگ لگا دو، جلا دو، گرا دو۔ آپ وزیر داخلہ بن سکتے ہیں یہ سارا کچھ کہہ کے دوبارہ، آپ وزیر داخلہ بن سکتے ہیں یہ سب کچھ کہہ کر، تو پھر یہ تھوڑا آگے کریں بھائی، اتنی نہ بنائیں، تھوڑا یہ موٹر سائیکل پیچھے کریں۔ تو آپ نے کہا تھا نا، یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد؟ انہوں نے کہا جلا دو، گرا دو، پتہ نہیں کیا کہیں جا رہے تھے۔ اللہ کی شان ہے وہ وزیر داخلہ بن گئے، اب اللہ کی شان یہ نا، ہم اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم نہ جلانے کے حق میں ہیں نہ گرانے کے حق میں ہیں، بھئی ہم تو اپنا انصاف چاہتے ہیں، ہمیں انصاف دو، ہم انصاف دے دو گے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہمیں کوئی شوق تھوڑی ہے یہاں پہ گرمی کے اندر بیٹھیں، یہاں پہ بھوک پیاس کو برداشت کریں، یہاں پر ناانصافی کو برداشت کریں۔ تو جتنے بھی میرے پولیس کے بھائی ہیں، آپ سے خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں پچھلے 3 دنوں میں دیکھ لیا، ہم پرامن طریقے سے بیٹھے رہے۔ آپ کو شاید آرڈر ہو کہ جناب یہ اگر آگے بڑھتے ہیں تو ان کو مارنا پیٹنا ہے، اگر آپ مارے پیٹیں گے تو بھائی آپ اپنا ڈیوٹی پوری کر لیجئے گا، ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، اور وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم ظلم اور ناانصافی کے خلاف جدوجہد کریں گے اور جہاد کریں گے، اور اپنا حق انشاءاللہ تعالیٰ لے کر جائیں گے، حق لے کر جائیں گے۔ اب یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ سائیڈ پہ، ان کو پتہ نہیں، میں پشتو تو ان کے لیے ہے جو ہمارے پختون بھائی ہیں، اردو بات کر رہا ہوں، وہ پوری پاکستانی قوم کو سمجھ آتی ہے۔ یہ چھنیوں والے بھائی کو پیچھے کھڑا کریں، سڑک نہ بند کریں، تو یہ پیچھے آ جائیں سارے دوست، سارے ادھر سائیڈ پر۔ تو انشاءاللہ ہم پرامن طریقے سے اپنی جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے، کوشش کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں حق دے، اللہ پاک ہمیں انصاف دے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، میرے بچوں اور میری بچیوں، السلام علیکم۔ تحریک صوبہ پھوٹوار آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آج 4 دن ہو گئے یہاں پہ آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہمارے رہنما، ہمارے دوست آ رہے ہیں۔ آج خصوصی طور پہ تحریک صوبہ ہزارہ، آپ ذرا میری طرف توجہ، تحریک صوبہ ہزارہ کو پہچانتے ہیں نا؟ تحریک صوبہ ہزارہ ایک مین سٹریم کی تحریک ہے پاکستان کے اندر، اور وہ آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج ان کے چیئرمین، ان کے جنرل سیکرٹری، ان کے فائنانس سیکرٹری، پوری ٹیم آپ کے ساتھ آئی ہے، وہ آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ تحریک صوبہ ہزارہ کے چیئرمین جناب سردار گور زمان صاحب آپ کے سامنے۔ جو لوگ اپنے حق پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی ہارتے نہیں ہیں، جیت ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے، اور انشاءاللہ آپ بھی جیتیں گے، آپ کبھی نہیں ہاریں گے، آپ کے ساتھ ہم ہیں، آپ کے ساتھ ہزارہ ہے۔ میں پی ایم سی کے
جس کا آپ نے نام رکھا ہے نوسر باز، اور جو جتنے لوگ پی ایم سی کے ہیں، یہ ہمارا ذاتی مطالبہ ہے جو میں بھی پیش کرنے لگا ہوں۔ طلباء یونین یا عرفان یوسف ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، ہم ان کے پیچھے ہیں، اس وقت وہ ہمارے لیڈر ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم سی کا جو ادارہ ہے وہ بالکل نااہل اور کرپٹ ادارہ ہے، جہاں پہ آپ دوستوں نے اس سے پہلے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ پی ایم سی کا کیس جو ہے نیب میں جانا چاہیے۔ اسی طرح ہم اپنی طرف سے ہزارہ اور کوٹوار کے دوست جو ہیں وہ یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ پی ایم سی کی جتنی سپریم لیڈر جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے